السلام علیکم۔ آج میں آپ ناول کی قسط نمبر 9 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلیے آئیے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ قدیم سرخ حویلی کے صحن میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا بدر ہاتھ میں کچھ کاغذ اٹھائے ہوئے تھا جب اس کے سامنے کوئی آ رکا۔ بابا سے آپ نے 20 لاکھ روپے لیے تھے چچا، میں جاننا چاہوں گا کیوں؟ وہ بنا سر اٹھائے بولا تو اس کے سامنے کھڑے خاقان نے پہلو بدلا۔ ہریرا کو میں نے کل خود اچھی خاصی رقم بھیجی تھی۔ اس نے سر اٹھایا، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور پرسکون نظروں سے انہیں دیکھا۔ کوئی دوسرا بہانہ بنائیں۔ تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بولوں گا؟ خاقان کا چہرہ سرخ ہوا۔ مجھے عبداللہ جہاں داد سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ ہاں، مجھے یقین ہے آپ جھوٹ بولیں گے۔ تم مجھ سے حساب کتاب مانگنے کی اوقات نہیں رکھتے بدر۔ بدر کی آنکھوں میں کچھ سختی ابھری، قمیص کا دامن جھٹکتے وہ اٹھا اور خاقان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ان سے قد میں لمبا تھا۔ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ میرے باپ کا ہے۔ جس گھر میں رہ کر آپ جس کا کھا رہے ہیں وہ میں ہوں۔ جو آپ کے بیٹے کی باہر کی تعلیم کا خرچہ برداشت کر رہا ہے وہ بھی میں ہوں۔ جس کے خرچے پر آپ کی بیٹی شہر کی مہنگی ترین یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے وہ بھی میں ہوں۔ جو آپ کی فضول کی عیاشیوں پر پیسہ خرچ کر رہا ہے وہ بھی میں ہوں، اور میں بدر عبداللہ ہوں۔ خاقان چچا، میں اپنے باپ جیسا نہیں ہوں جسے آپ بے وقوف بنا لیں، نہ میں اپنے بھائی جیسا ہوں جسے آپ کے سامنے بولنے سے ڈر لگے۔ اگر میں آپ کو پال رہا ہوں تو آپ مجھے جواب دہ ہیں۔ اس لیے اگر میں کچھ پوچھوں تو جواب دیا کریں، کیونکہ پھر مجھے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے۔ الفاظ سیدھا جوتے کی طرح خاقان کے چہرے پر لگے تھے۔ اہانت کے مارے ان کا چہرہ غضبناک ہوا۔ مجھ سے ادب سے بات کرو بدر۔ اس سے پہلے آپ مجھ سے تمیز سے بات کریں۔ ادب تو میں اپنے باپ کا بنا کسی وجہ کے نہ کروں، آئندہ۔ وہ آگے کو ہوا اور ان کی آنکھوں میں سختی سے دیکھا۔ میرے باپ کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ان سے پیسے نکلوانے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ ان کے اکاؤنٹس اب میں بھی ان کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شکور، فائلز میرے کمرے میں پہنچا دو۔ ملازم کو حکم دیتے وہ خاقان کے سرخ چہرے کو دیکھتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ لاؤنج سے سیڑھیاں اور سیڑھیوں سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے بدر عبداللہ جہاں داد کے کمرے کے سامنے رکتے، اس نے آہستہ سے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں موبائل تھا جس پر وہ کوئی ٹاک شو دیکھ رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سر اٹھایا۔ آپ کا اکاؤنٹ میں شیئر کروں گا آج سے۔ میری اجازت کے بغیر 1 روپیہ بھی کسی کو دینے سے اجتناب کیجیے گا۔ ان کے سامنے کھڑے ہوتے سنجیدگی سے کہا تو عبداللہ جہاں داد کے چہرے پر برہمی ابھری۔ انہیں آج کل پل میں غصہ آتا تھا۔ اپنے باپ پر نظر رکھو گے اب؟ بالکل، تاکہ آپ اٹھ کر کسی کو بھی میری جائیداد نہ دے دیں۔ یہ سب میں نے کمایا تھا۔ وہ غصے سے کھڑے ہوئے۔ 10 منٹ بابا، 10 منٹ لگیں گے مجھے سارا حساب کتاب آپ کے سامنے رکھنے میں کہ وہ کون سی جائیداد ہے جو آپ نے کمائی ہے۔ تم اب حد سے بڑھ رہے ہو بدر، بھولو مت باپ ہوں تمہارا۔ وہ غصے سے گھرائے۔ بدر چند لمحے ان کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ سرمئی آنکھیں جیسی ان کی تھیں، وہی قہر، وہی رعب، وہی غصہ، وہی تمکنت۔ کاش میں بھول جاتا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ وہ کچھ ایسے لہجے میں بولا تھا کہ پل بھر کو عبداللہ جہاں داد چپ کے چپ رہ گئے۔ بدر، کاش میں بھول جاتا بابا کہ آپ میرے باپ ہیں جنہوں نے کبھی اپنے باپ ہونے کا فرض نہیں نبھایا۔ کاش میں بھول جاتا آپ میری ماں کے شوہر ہیں، جو آپ کی وجہ سے میرے سامنے مری تھی۔ اس کی آواز کانپی۔ سیڑھیوں پر پھیلا خون یاد آیا، سرخ رنگ، نفرت کا رنگ۔
آپ اس دن ان کی بات سن لیتے تو وہ تیزی سے نیچے اترنے کی کوشش نہ کرتی، نہ ان کا پاؤں پھسلتا، نہ وہ گرتی، نہ وہ مرتی۔ کاش میں آپ کا بیٹا نہ ہوتا۔ عبداللہ جہاں داد کو لگا، سانس ان کے سینے میں کہیں اٹک گیا ہے۔ اولاد کی نفرت وہ آخری شے تھی جو اس عمر میں چاہتے تھے۔ وہ میری وجہ سے نہیں مری تھی، انہوں نے وضاحت دینا چاہی۔ وضاحت کرنے میں دیر کر دی ہے آپ نے۔ دیکھو مجھے احساس ہے میں غلط تھا، لیکن اب سب ٹھیک ہے۔ وہ یکدم خوفزدہ نظر آنے لگے۔ یہ خوف نہیں تھا، یہ بیماری تھی جس میں وہ طویل عرصے سے مبتلا تھے۔ وہ کروفر اور شان کہیں کھو گئی تھی۔ عبداللہ جہاں داد اب ایک مریض تھا۔ جی بابا، اب سب ٹھیک ہے۔ اب سب ٹھیک ہے کیونکہ اب مجھے اور یوسف کو آپ کی ضرورت نہیں رہی۔ پشت پر بندھے ہاتھ اس نے سختی سے بند کر رکھے تھے۔ میں تم دونوں سے محبت کرتا ہوں بیٹے۔ بہت شکریہ، لیکن اب اس محبت کی نہ ضرورت ہے نہ احساس۔ وہ پلٹ گیا۔ پلٹتے ہوئے وہ جانتا تھا اسے اس محبت کی ضرورت بھی تھی اور احساس بھی، لیکن کم از کم وہ اپنے باپ کو یہ بات نہیں بتا سکتا تھا۔ مارکیٹ سے نکلتے اس نے زندگی میں دوسری بار وہ وجود دیکھا تھا، سفید چادر میں لپٹا، سیاہ کپڑوں والا وجود۔ یوسف کے قدم رکے۔ سڑک کی دوسری طرف وہ دو خواتین کے ساتھ ٹھہری تھی۔ ایک لڑکی جسے وہ اس دن شادی پر دیکھ چکا تھا، ایک خاتون، اور ایک چھوٹا بچہ ساتھ تھا۔ اس کا بے ساختہ دل چاہا ان کو گاڑی میں بیٹھنے کی آفر کرے، لیکن اسے جواب کا اندازہ تھا تو خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بات ہو گئی آپ کی یوسف صاحب؟ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے رک کر منشی کو دیکھا۔ ہو گئی ہے۔ بدر بھائی کا نام سنتے ہی وہ مان گئے۔ کل آ کر لے جانا جتنی بوریوں کی ضرورت ہو، کوئی تم لوگوں کو نہیں روکے گا۔ چلیں شکر ہے، ورنہ کھاد کا تو یوں قحط پڑا ہے ملک میں کہ بس۔ کون سا قحط منشی جی؟ اس نے سر جھٹکا۔ اپنے فائدے کے لیے شارٹیج کا کہہ دیتے ہیں ڈیلرز۔ جو مال 5 کا بک رہا تھا اب 10 کا بکے گا، بزنس ہے سب۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا جب یوں ہی رکا۔ نظر سڑک پر گئی۔ وہ تینوں خواتین اب تک وہیں ٹھہری تھیں۔ اس نے مڑ کر منشی کو دیکھا۔ ان خواتین کو جانتے ہو؟ منشی عبدالقدوس کی نظر یوسف کے اشارہ کی گئی جگہ پر گئی۔ جی۔ آنکھوں میں کچھ غیر آرامدہ تاثر ابھرا۔ یوسف یوں سڑک پر کھڑی خواتین کا پوچھنے والا مرد تو نہیں تھا۔ گاؤں کی ہیں نا؟ جی۔ جا کر پوچھو ان سے، اگر گاڑی کی ضرورت ہے تو گارڈز کو کہو دوسری گاڑی خالی کر دیں۔ وہ کچھ متذبذب سا سے یوسف کو دیکھتے سڑک پار کرتے ان تک گئے۔ یوسف گاڑی میں بیٹھا کوہنی شیشے پر جمائے انہیں دیکھنے لگا۔ نظر صرف اسی ایک لڑکی پر جمی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے جب کوئی 2 لڑکے موٹر سائیکل پر ان کے ساتھ آ کر رکے۔ یوسف کی آنکھوں میں کچھ ناگواری سی ابھری۔ رجب اور وہ دوسرا لڑکا۔ اس نے سیٹ پر غیر آرامدہ پہلو بدلا۔ سڑک پر کھڑے کاپ کو منشی کی بات سنتے نظر اس کی طرف آئی تو یوسف نے رخ موڑ لیا۔ چند لمحے گزرے اور منشی واپس آیا۔ ان کو ضرورت نہیں ہے سر۔ ٹھیک ہے۔ سنیں، منشی عبدالقدوس جو پلٹ رہے تھے رک کر یوسف کو دیکھا۔ یہ لڑکے کون ہیں؟ ان خواتین کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ وہ جیسے یوں ہی سرسرا سا جاننا چاہتا تھا۔ یہ رجب بیٹا ہے اور دوسرا کعب۔ رجب کی شادی کی شاپنگ وغیرہ کرنے آئے ہوئے ہیں سب۔ آپس میں چچا زاد ہیں۔ یوسف کی نظر سڑک پار گئی۔ رجب کسی رکشے کو روک کر سامان اٹھاتے ہوئے ان خواتین کو بٹھا رہا تھا۔ سامان رکھتے ایک نظر پیچھے بیٹھی سفید چادر والی پر ڈالی۔ وہ ایک نظر یوسف کو بے چینی سی ہوئی۔ کس سے ہو رہی ہے شادی رجب کی؟ یہ سفید چادر والی سے، نین تارا بیٹی سے۔ اور کسی نے دل کو یکدم ہر شے سے بیزار کر دیا۔ ہر منظر خالی ہو گیا۔ وہ لڑکا پلٹ رہا تھا۔ پیچھے بیٹھی سفید چادر والی نین تارا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ نظر، وہی ایک نظر، اور یوسف عبداللہ نے جان لیا کہ محبت کی کہانی اس سے پہلے کسی اور کی لکھی جا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، بیٹھیں آپ، دیر ہو رہی ہے ہمیں۔
وہ اکتائے انداز میں بولا۔ دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ ایک نظر، بس وہی ایک نظر۔ اس نے دوبارہ دوسری نظر ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ نظر اس کی ہر نظر کو روک گئی تھی۔ کھیتوں میں کام کرتے مزدوروں کو دیکھتے رجب نے ایک چٹتی نگاہ کااب پر ڈالی، جو کب سے موٹر سائیکل کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجال ہے جو وہ چل جائے۔ وہ لوگ بازار سے واپس جا رہے تھے، لیکن راستے میں کااب کی موٹر سائیکل ہی جواب دے گئی۔ بیچ دو اسے۔ اب تم کہو گے کہ دوسری لے لو۔ اسے بیچنے کی ہمت ہے، لیکن نئی لینے کی اوقات نہیں ہے۔ اس نے تھک کر بائیک سیدھی کی اور گھسیٹتے ہوئے چلنے لگا۔ رجب اس کے ساتھ ہو گیا۔ ہر وقت شکوہ کیوں کرتے رہتے ہو؟ اچھی خاصی رقم آتی ہے زمینوں سے، پھر جاب بھی ڈھونڈتے رہے ہو تم۔ شکوہ جائز نہیں ہے کیا میرا؟ پچھلے چند ماہ سے ہر دوسری تیسری جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا ہے۔ کیا بنا؟ اس ملک میں وہی کامیاب ہوتے ہیں جن کے پاس یا تو دولت ہو یا طاقت۔ میرے پاس دونوں نہیں ہیں۔ وہ تلخ ہو رہا تھا۔ زمینیں ہیں تم لوگوں کی۔ رجب نے کچھ کہنا چاہا، جب کااب نے اس کی بات کاٹ دی۔ ان زمینوں سے کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے تم بھی جانتے ہو۔ میں تمہاری طرح ساری عمر ان زمینوں پر نہیں رہنا چاہتا رجب۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی اپنی مٹی سے محبت ہے، لیکن ہم ساری عمر کسان بن کر تو نہیں رہ سکتے۔ تمہیں کسان ہونا برا لگتا ہے؟ مجھے حقیر لگتا ہے۔ تم جانتے ہو یہ کیسی عجیب بات ہے جب ہم اپنے شہر کے دوستوں کو بتائیں کہ ہم کسان ہیں۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ رجب نے ہاتھ جیب میں ڈالتے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی حقارت کی بات ہے۔ میں کسان ہوں تو میں بادشاہوں کے بیچ بیٹھ کر فخر سے بتا سکتا ہوں۔ میں سرائیکی بولتا ہوں تو انگلش بولنے والوں کے سامنے اعتماد سے سرائیکی بول سکتا ہوں۔ میں دیہات میں رہتا ہوں تو میں خوشی سے اپنا ایڈریس اپنے ڈی ایچ اے میں رہنے والے دوستوں کو دے سکتا ہوں۔ اگر تم اپنے مقام پر شرمندہ ہو تو تمہیں وہ مقام چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ وہ مقام تمہارے جیسا بوجھ مزید برداشت نہ کرے۔ کااب نے کچھ خفا انداز میں اسے دیکھا۔ بندے کو اتنا صاف گو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے مقام پر شرمندہ نہیں ہوں۔ میں صرف ترقی چاہتا ہوں۔ اور وہ ترقی تمہیں بنا اپنا مقام چھوڑے بھی مل سکتی ہے۔ میرے پاس یونیورسٹی کی طرح سے لیکچرار کی جاب آفر تھی۔ میں نے چھوڑ دی، کیونکہ وہاں کھڑے ہو کر لیکچر دینے کی بجائے یہاں عملاً کسانوں کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی فصل کے ساتھ کیا کیا نقصان کر رہے ہیں۔ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں کسان ہوں۔ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ شہر میں پکنے والے آٹے کو میں اگا کر بیچتا ہوں۔ اگر تم شرمندہ ہو تو گاؤں چھوڑ دو۔ اور باتوں میں رجب بلال سے کون جیت سکتا تھا؟ کااب نے مزید کچھ نہیں کہا۔ اسے رجب سے ان باتوں پر بحث نہیں کرنی تھی۔ وہ چپ چاپ چلتا رہا۔ چند لمحے گزرے، جب اسے قریب سے آواز سنائی دی، میڈم اسات۔ سر جھکا کر چلتا کااب مسکرایا، پھر جھکا سر اٹھا کر رجب کو دیکھا۔ مٹھی ذات۔ اور وہ دونوں ہنس دیے۔ جو تلخی ہوا میں گھلی تھی وہ ختم ہو گئی۔ منہ مت بنایا کرو، زہر لگتے ہو۔ رجب نے بازو اس کی گردن میں گھسایا۔ پیچھے ہٹ۔ کااب نے کچھ خفگی دکھانی چاہی۔ ایک ہاتھ اب بھی موٹر سائیکل کھینچ رہا تھا۔ شادی ہونے والی ہے تمہاری، حرکتیں درست کرو اپنی۔ کیسی حرکتیں ہیں میری؟ اچھی خاصی جنت الفردوس جانے والی حرکات ہیں۔ بالکل۔ حوض کوثر پر پانی پلانے کی ذمہ داری تمہیں ہی تو دینی ہے، ورنہ اعمال تو خالص جہنمیوں والے ہیں۔ وہ تپا۔ قدر کر لو بیٹا میری، کسی دن شکل دیکھنے کو ترسو گے۔ رخصت ہو کر تو جیسے تم جا رہے ہو نا۔ اس نے رجب کے پاؤں ہٹائے۔ رخصت تو خیر سے طارہ بھی نہیں ہوگی، ایک کمرہ ہی شفٹ کرنا ہے بس۔ اس ذکر پر جیسے اس کی آنکھوں میں جگنو بس جاتے تھے۔ خوش ہو لے بیٹا، شادی کے بعد روئے گا۔ میرے جیسوں کا رونا نہیں بنتا، رونا ان کا بنتا ہے جن کے نصیب میں ہولا جائے گی۔ وہ ہنسا۔ کااب نے نظریں چڑھائیں۔ پہلے ڈھونڈ تو لو اس بد نصیب کو جس کے ساتھ نصیب پھوڑنا ہے اس کا۔ ڈھونڈ لیا ہے۔ موٹر سائیکل پر جمے کااب کے ہاتھ اور سڑک پر چلتے قدم بیک وقت رک گئے۔
سانس رکا اور رکا ہی رہ گیا۔ کون؟ چچی کی بھابھی ہیں، ان کا کوئی بھانجا ہے ذوالفقار، انہوں نے چچی سے رشتے کی بات کی ہے، وہ عام سے انداز میں بتا رہا تھا اور کعب عباس کا چہرہ دھواں دھواں ہوا۔ تم نے ہاں کر دی؟ سوچ رہا ہوں ابھی۔ کر دو گے؟ اور تمہارے خوابوں کا کیا؟ اس کا دل کیا رجب منع کر دے، کاش وہ کر دے، کاش شادی تھوڑی کریں گے یار، ابھی صرف منگنی یا زیادہ سے زیادہ نکاح ہی کریں گے۔ لڑکا اسلام آباد میں ہوتا ہے، کسی پرائیویٹ سیکٹر میں اچھی جاب پر ہے، انہیں ہولا کے آگے پڑھنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، رشتہ اچھا ہے تو میں سنجیدہ ہوں۔ اگر انہوں نے ہولا کے پڑھنے پر اعتراض کیا تو میں فوراً منع کر دیتا۔ اس نے موبائل پر سے نظر ہٹا کر کعب کو دیکھا، پھر ٹھٹکا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ کعب نے فوراً چہرے کے تاثرات درست کیے۔ ہولا کو منظور ہے؟ اس نے میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے سب۔ کعب عباس کا دل کیا سب تہس نہس کر دے۔ زندگی کے مصائب میں ایک وہی تو تھی جو چین کا وقت لگتی تھی، اگر وہ چھن گئی تو وہ کیا کرے گا؟ رجب اب اسے کوئی اور بات بتا رہا تھا اور کعب عباس جھکے سر کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ اسے ایک بار ہولا سے بات کرنی چاہیے، لازماً کرنی چاہیے۔ دوسری سیڑھی کے وسط میں بیٹھی لڑکی، جس نے لمبے بال کھول رکھے تھے، ناک کی لونگ سامنے سے آتی سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی، سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی اور وہ چہرے پر کچھ خفکی لیے سامنے کھڑی لڑکی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جب اسے دروازے سے رجب آتا دکھائی دیا، خفا چہرہ مزید خفا ہوا۔ آئندہ میری توبہ، جو میں سمرین باجی کے سامنے گئی تو اپنی بہنیں کام نہیں کرتی اور مجھے سناتی ہیں۔ اس نے آواز مزید بلند کی تاکہ رجب کو سنا سکے۔ اس نے سن لی تو کچھ اچنبھے سے ان دونوں تک آیا۔ کیا ہوا؟ سیڑھی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی نین تارا گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ ہولا نے دنیا جہاں کی خفکی چہرے پر سجائی۔ سمرین باجی مجھے باتیں سنا رہی تھی کہ جو ان جوان لڑکیوں کو گھر کے کام کرنے نہیں آتے، یہ وہ تو وہ یہ، اور اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ وہ جو سمجھی تھی کہ بھائی اس کی طرفداری کرے گا تو صدمے سے جم گئی۔ وہ مجھے باتیں سنا رہی تھی بھائی؟ اس نے دوبارہ شکایت لگانی چاہی، شاید رجب پہلے غلطی سے یہ سب کہہ گیا تھا۔ صحیح سنا رہی تھی، نین تارا بھی تو ہے جسے گھر کے سارے کام آ جاتے ہیں، باقی لڑکیاں بھی تو ہیں۔ پوہر پن قابل فخر چیز نہیں ہے، یہ قابل ترس چیز ہے۔ تعریف بلا واسطہ تھی، لیکن نین تارا کے گال سرخ ہوئے۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے، لیکن ہولا تڑک کر اٹھی۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ لڑکیاں ساری عمر گھر کے کام کرتی رہیں، اور اگر انہیں ایک دو کام کرنے نہیں آتے تو کیا ان کی بے عزتی کی جائے؟ اب تم غلط مطلب لے جاؤ۔ اس نے افسوس سے ہولا کو دیکھتے سر ہلایا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر عورت کو اپنے گھر کا کام اپنے لیے کرنا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کو گھر کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ کم از کم اتنا تو ہر مرد کو باعزت ہونا چاہیے کہ وہ اپنے روز مرہ کے کاموں کے لیے بھی کسی عورت کو نہ ڈھونڈتا پھرے، اور مردوں کے لیے نہ صحیح کم از کم اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے لڑکیوں کو گھر کے کام کرنے آنے چاہیے۔ کیا یہ اچھی بات ہے کہ آپ کی ماں آپ کے سامنے گھر کے کام کر رہی ہو اور آپ آرام سے بیٹھ کر دیکھ رہی ہوں؟ اس نے ہولا کو کچھ شرم دلانی چاہی، اسے نہیں آئی۔ اس کا قصور نہیں ہے۔ بالآخر نین تارا کو ٹوکنا پڑا، نظر اٹھانے سے، البتہ اس نے گریز ہی کیا۔ رجب کی نظر اس پر گئی۔ پھر کس کا قصور ہے؟ وہ آج کل اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ سمرین باجی ہی کچھ زیادہ بول گئی۔ زیادہ نہیں، بہت زیادہ بول گئی، ہولا نے مزید بھڑکانا چاہا۔ وہ دل کی اچھی ہیں ہولا، بس زبان کی ذرا تیز ہیں۔ وہ دل کی بھی اچھی نہیں ہیں نین،
جس کی زبان اچھی نہ ہو اس کا دل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ایسی بات بھی نہیں ہے ہولا، خود کو ہی دیکھ لو، کتنی تیز زبان ہے تمہاری، دل تو اچھا ہے نا۔ رجب نے بات ہنسی میں اڑانی چاہی، نین تارا مسکرا دی لیکن ہولا نہیں مسکرائی۔ کم از کم میں منافقت نہیں کرتی بھائی، کم از کم میں کسی کا دل دکھانے والی بات بھی نہیں کرتی۔ لوگ کہتے ہیں فلاں دل کا اچھا ہے، بس زبان کا ذرا تیز ہے۔ اس فلاں سے کہیں وہ بھلے ہی دل کا برا بن جائے لیکن زبان کا اچھا رہے۔ وہ فلاں ہم سے اپنے دل سے نہیں زبان سے بات کرتا ہے، دل سے گفتگو کرتا تو اس کے دل کا اچھا ہونا اچھا تھا۔ وہ سنجیدگی سے کہتے سیڑھیوں سے اترتی اندر بڑھ گئی۔ رجب لمحے بھر کو چپ رہ گیا، پھر نین تارا کو دیکھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ سمرین باجی نے واقعی سخت بات کہی تھی۔ وہ جھکے سر سے کہنے لگی، کیا کہا تھا؟ یہ کہ ماں ہوتی تو تمیز سکھاتی ہولا کو، لیکن ماں تو اس کے پیدا ہوتے ہی مر گئی۔ رجب کا دل کسی نے زور سے مٹھی میں بھینچا۔ لمحے بھر کو وہ نین تارا کو دیکھتا رہ گیا، پھر دھیمے قدموں سے ہولا اور نین تارا کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تھا، وہ باہر رک کر کھنکارا، پھر اندر داخل ہوا۔ ہولا سامنے بیٹھی تھی، چارپائی پر، نظریں نیچے جمی تھی، چہرے پر اذیت تھی۔ لوگ تو بولتے رہتے ہیں ہولا، ان کے بولنے کا کیا برا منانا؟ وہ نرمی سے کہتا اس کے سامنے آیا۔ لوگوں کو بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ رجب اس کے سامنے رک گیا، پھر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ تم ہرٹ ہوئی ہو؟ بہت۔ رونا آ رہا ہے؟ بہت زیادہ۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ رونا چاہتی ہو؟ رو لوں؟ میرے سامنے مت رونا، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ اسے اعتراف تھا ہولا بلال کے آنسو وہ برداشت نہ کرتا۔ وہ بیٹی، بہن، دوست سب تھی۔ آپ باہر چلے جائیں، اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑی، تاکہ تم رو سکو، تاکہ آپ مجھے روتا ہوا نہ دیکھیں۔ رجب اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھا اور اس کا سر اپنے کاندھے پر رکھا۔ ہولا کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ رو دی، ہچکیوں سے، بچوں کی طرح۔ وہ منہ پٹ تھی، زبان دراز تھی، بہادر تھی، لیکن رجب بلال کے سامنے ایک 5 سال کی بچی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ میری پیدائش کے اگلے دن چلی گئی، لیکن اس میں میرا کیا قصور؟ مجھے تو ان کی محبت بھی نہیں ملی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ تم سے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے محبت کرتی تھی ہولا۔ وہ اس کا سر تھپک رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں منہ پھٹ ہوں، زبان دراز بھی، بدتمیز بھی، پوہر بھی، کامچور۔ چپ کر کے سنیں مجھے، اس نے شوں شوں کرتے غصے سے کہا تو وہ رجب سر ہلا گیا۔ یہ سب بھی ہوں، لیکن میرے پاس دل بھی تو ہے۔ اسے برا بھی تو لگتا ہے، اسے اچھا لگنے کی خواہش بھی تو ہے، لیکن نہیں۔ سب کو لگتا ہے ہولا ڈھیٹ ہے، جسے کسی شے سے فرق نہیں پڑتا۔ ہولا بے حس ہے، جسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ ماں بیٹی کی پہلی سہیلی ہوتی ہے، اور میری سہیلی مجھ سے پہلے ہی دن چھین لی گئی۔ اگلے کئی لمحے وہ روتی رہی اور رجب اس کا سر سہلاتا رہا، بہت نرمی سے، محبت سے۔ کچھ دیر بعد وہ چپ ہوئی تو سر اٹھاتے چہرے پر ہاتھ رگڑا۔ رو لیا؟ جی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ مزید رونا ہے؟ فی الحال نہیں۔ اس نے گال رگڑا۔ جب رونا ہو تو بتا دینا، میں کندھا پیش کر دوں گا، لیکن کسی دوسرے کے سامنے مت رونا۔ آپ مجھے پتھر دل بنا رہے ہیں۔ اس نے خفا نگاہیں رجب کی طرف موڑی۔ میں تمہیں مضبوط بننا سکھا رہا ہوں۔ یاد رکھنا ہولا، جو عورتیں ظالم مردوں کو موقع دیں کہ وہ انہیں رلائیں، پھر وہ ساری عمر روتی ہیں۔ کوئی ہمیں کیوں رلائے گا؟ آپ مرد ہیں نا ہمارے محافظ۔ اس نے سرخ آنکھیں مزید رگڑ کر صاف کی۔ تمہارا محافظ تمہارا باپ تھا، وہ نہیں رہا، تمہارا محافظ میں ہوں۔ میں نہ رہا تو تمہیں کم از کم معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ ایسے تو نہ کہیں۔ اس کا دل دہل گیا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ موت کا پتہ نہیں چلتا ہولا۔ وعدہ کرو، خود کو ہارنے نہیں دو گی، مضبوط بنو گی۔ جو تمہیں رلائے گا اسے رونا پڑے گا۔
ہولا نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی، پھر اپنا ہاتھ رجب کے ہاتھ پر رکھا۔ وہ مسکرا دیا۔ اٹھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیویں تے 100 سال جیو اور 100 سال جیو۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس نے ہولا کے بکھرے بال مزید بکھیر دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی رجب فوراً باہر نکل گیا۔ لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ ابھری۔ نظر سیڑھیوں پر گئی لیکن وہ خالی تھی۔ موبائل نکالتے اس نے کوئی نمبر ملانا چاہا جب گھر کے اندر داخل ہوتے بچے سے ٹکر ہوتے ہوتے بچی۔ ریحان سے اتنی بھی کیا تیزی؟ وہ بچے کو پچکارتے ہوئے پوچھنے لگا جو ہڑبڑا گیا تھا۔ سوری بھیا، یہ ہولا کو دینے تھے۔ گاؤں کا ہر دوسرا بڑا چھوٹا اسے ہولا کہہ کر بلاتا تھا۔ مجال تھی جو کوئی آپی باجی بول دے۔ سخت زہر لگتے تھے ہولا کو یہ الفاظ۔ یہ ہولا نے منگوائے ہیں۔ دو مجھے۔ نیلا شاپر اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس نے افسوس سے سر ہلایا تو لڑکے نے جھٹ شاپر آگے کیا، پھر فوراً باہر بھاگا۔ رجب نے شاپر کھولا۔ نمکو، پاپڑ، بسکٹ، چاکلیٹ، ہر الم گلم سامان اندر رکھا تھا۔ یہ ہولا بھی نہ کیا کیا کھاتی رہتی تھی۔ اب پڑی ہوگی شام کو بستر پر روتے ہوئے کہ پیٹ میں درد ہے۔ اور تبھی اسے وہ سفید کاغذ نظر آیا۔ کچھ اچنبھے سے اس نے وہ لفافہ اٹھایا۔ خیال تھا کہ شاید اسی پر ہولا نے سامان لکھ کر دیا ہوگا، لیکن کھولنے پر احساس ہوا وہ کچھ اور تھا۔ صاف اور واضح انگلش میں لکھا ہوا وہ خط لو لیٹر تھا جو کسی نے ہولا بلال کے نام لکھا تھا۔ رجب نے شروع سے لے کر آخر تک اس خط کو پڑھا۔ پہل آنکھوں میں بے یقینی اتری، پھر غصہ، طیش اور اختتام پر اس کا ماتھا طیش سے سرخ ہو چکا تھا۔ سامان وہیں پٹکتے وہ جھٹ سے دروازے کی طرف بڑھا۔ بچے کنچے لیے گلی میں کھیلنے میں مصروف تھے۔ وہ تیزی سے اس لڑکے تک پہنچا جو سامان لے کر آیا تھا۔ یہ کس نے دیا ہے تمہیں؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ لڑکا گڑبڑایا۔ وہ چوک پر بیٹھا تھا، نام نہیں آتا۔ کون تھا چوک پر؟ سیاہ جیکٹ والا لڑکا تھا۔ اس سے زیادہ نہ رجب کو کچھ پوچھنے میں دلچسپی تھی نہ اسے پوچھنا تھا۔ طیش، غصہ، غیرت، ہر جذبے سے پر وہ چوک کی طرف بڑھا۔ فاصلہ چند قدموں کا تھا، سو چند قدموں میں طے ہو گیا۔ چوک پر کئی مرد بیٹھے تھے لیکن سیاہ جیکٹ صرف ایک کی تھی۔ رجب کے قدم وہیں رک گئے۔ کرسیوں پر بیٹھے 4 مرد، 3 نے شلوار قمیص پہن رکھے تھے اور ایک نے جینز پر شرٹ اور جیکٹ۔ جیکٹ والا لڑکا ہنستے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ کعب۔ اس کے لب بے یقینی سے پھڑپھڑائے۔ کئی لمحے وہ ساکت سا کھڑا رہ گیا۔ اسے یاد آیا گاؤں میں اتنی اچھی انگلش صرف 3 لوگوں کی تھی کہ انگلش میں کوئی خط لکھا جا سکے۔ رجب، کعب اور ان دونوں کی مدد سے انگلش سیکھنے والی ہولا۔ اس کی نظریں اس خط پر گئی، اس خط میں لکھے الفاظ پر، اور طیش کا ایک طوفان تھا جو اس کے اندر اٹھا۔ لمبے لمبے ڈنگ بھرتے وہ کعب کے سر پر پہنچا اور گریبان سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس قدر گھٹیا حرکت کرنے کی؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ گریبان سے پکڑ کر اسے جھٹکا دیتے وہ گھبرایا۔ لمحے بھر کو کعب کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا تھا، پھر اس نے بے یقینی سے اپنے گریبان پر رکھے ہاتھ کو دیکھا۔ رجب، کس قدر گھٹیا انسان نکلے تم کعب۔ بھائی سمجھتا رہا میں تمہیں، اور تم نے میرے ہی گھر میں نظر رکھی ہوئی تھی۔ غیرت ہے تمہارے اندر؟ اس نے گریبان چھوڑتے ہاتھوں کا مکہ بنا کر کعب کے منہ پر مارا۔ وہ لڑکھڑایا، پھر سیدھے ہوتے رجب کو دیکھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ارد گرد اکٹھے ہوتے مردوں کو دیکھ وہ دبی دبی آواز میں چلایا۔ بکواس میں کر رہا ہوں؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہ بکواس لکھنے کی؟ اس نے پٹک کر وہ خط کعب کے منہ پر مارا، پھر آگے کو بڑھتے ایک اور مکہ اس کے منہ پر مارا۔ اس بار کعب کے اندر ابال اٹھا۔ اس نے بنا لحاظ کیے ایک جوابی مکہ رجب کو مارا۔ جوابی وار زیادہ شدید تھا۔ رجب کے گال سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ ہوش میں ہو تم؟ کس طرح کی بکواس کیے جا رہے ہو؟ اس بار کعب عباس کا ہاتھ رجب کے گریبان پر پڑا تھا۔ رجب نے جواباً زور سے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مارا، اور یہ آخری شے تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ کعب کا دماغ کھول اٹھا۔ غصے کی انتہا تھی جب اس نے
رجب کی گردن پکڑتے اسے ٹیبل پر گھسیٹا۔ میں بکواس کر رہا ہوں، جو پوچھ رہا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے رجب کی گردن چھوڑتے اسے گریبان سے پکڑا تو نظر اس کے چہرے پر گئی۔ گال سے اور منہ سے بہتا خون، گردن پر سرخی، اس کا اشتعال راکھ ہوا۔ ہاتھ ڈھیلا پڑا۔ رجب نے اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ چند لوگ فوراً آگے بڑھے اور ان دونوں کو پیچھے کیا۔ رجب، میری بات سن، مجھے بتا مسئلہ کیا ہے؟ اس بار وہ کچھ تحمل سے بولا تھا، لیکن رجب نے اس کی بات کاٹ دی۔ مر گیا تمہارے لیے رجب بلال، قیامت کے دن بھی سامنا ہو تو مت پہچاننا مجھے، وہ چیخا، پھر اپنا آپ کھینچ کر چھڑوایا۔ ایک آخری قہر بار نظر اس پر ڈالتے وہ مڑا اور دور ہوتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کعب نے رک کر گہرے گہرے سانس لیے۔ نظر نیچے پڑے کاغذ پر گئی۔ اس نے جھپٹ کر وہ اٹھایا اور دھکا دیتے اپنے طرف آتے کسی لڑکے کو دور کیا۔ اپنی جیکٹ درست کی اور ایک آخری نظر اس راستے پر ڈالی جہاں سے وہ گیا تھا۔ آخری نظر۔ کمرے سے نکلتے وہ تیسری کال تھی جو اس نے پچھلے 10 منٹ میں اٹھائی تھی۔ آپ سے کس نے یہ کہہ رہا نجم صاحب؟ شاید یہ جملہ غلط ہے، سوری۔ آپ سے یہ کس نے کہہ دیا نجم صاحب؟ میں کیوں لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے لگا؟ بظاہر مسکرا کر کہتے اس نے ایک قہر بار نظر نیچے ڈالی جہاں چچا اور یوسف ساتھ کھڑے تھے۔ چچا غصے سے یوسف سے کچھ کہہ رہے تھے اور یوسف کا سر جھکا ہوا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور الیکشنز کو ابھی 3 سال دیر ہے۔ میں نے حتمی فیصلہ نہیں لیا کہ مجھے الیکشن لڑنے ہیں یا نہیں۔ سیاہ پینٹ پر سفید ڈریس شرٹ پہنے اس نے بازوؤں کلائیوں تک موڑ رکھے تھے۔ سیڑھیوں سے اترتے وہ لونج تک پہنچا تو چچا چپ ہو گئے۔ میں نے کہا نا ایسا کچھ نہیں ہے، بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ کال کاٹتے اس نے خاقان کو دیکھا۔ مسکان کی کال آئی تھی مجھے، وہ اپنی دوست کے گھر رکے گی، آپ جانتے ہیں؟ نہیں، وہ چونکے۔ مجھ سے کوئی بات نہیں کی اس نے۔ پھر چچا، جا کر اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار بنائیں پہلے۔ آئندہ میرے بھائی سے تمیز سے بات کیجیے گا، غلام نہیں ہے وہ آپ کا۔ کٹیلی نگاہ ان پر ڈالتے اس نے یوسف کو باہر آنے کا اشارہ کیا تو وہ شرمندگی سے سر جھکائے اس کے پیچھے چلا گیا۔ ان دونوں نے مڑ کر خاقان کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھے تھے۔ ذرا عزت و وقار ہے تمہارے اندر یوسف، لان میں رکتے بدر مڑ کر غصے سے بولا تو یوسف نے سر مزید جھکا لیا۔ وہ مجھ سے بڑے ہیں اور نہ وہ اس عزت کے مستحق ہیں نہ احترام کے۔ اس گھر پر ان سے زیادہ تمہارا حق ہے اور اب یہ آ کر کہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے مسکان کو جا کر یونیورسٹی سے پک کرنے کی، ڈرائیور لے آئے گا۔ بھائی، بس ایک نظر، بس ایک سخت نظر اور یوسف نے سر ہلا دیا۔ بدر نے رک کر اشتعال کو دبایا، پھر سانس لی۔ یہ لڑکا، کیا نام ہے؟ بلال۔ کیا مسئلہ ہے اسے؟ کون سے اخباروں میں خبر دی ہے اس نے؟ 2 گھنٹوں میں 10 کالز آ چکی ہیں مجھے۔ اس کا نام رجب ہے بھائی، یوسف نے تصدیق کرنی چاہیے۔ بے ساختہ ہی آنکھوں کے سامنے کوئی شبیہ سی لہرائی۔ جو بھی ہے، کیا مسئلہ ہے اسے؟ بابا کے کہنے پر میں ملنے گیا تھا اس سے۔ نہر کے ساتھ جو سڑک والی زمین ہے اس پر کیس دائر کیا ہے اس نے کہ وہ اس کی زمین ہے۔ میں ایک ٹکڑا بھی اس زمین کا نہیں دوں گا اسے، کروڑوں کی زمین ہے وہ۔ وہ سیخ پا ہوا، جانے کون سا غصہ تھا جو اسے آ رہا تھا۔ وہ پہلے قیمتی نہیں تھی بھائی، عام سی زمین تھی۔ 1 سال پہلے وہاں سے سڑک بنائی گئی تو قیمت آسمان پر پہنچ گئی اس کی، اور وہ لڑکا یہ بات جانتا ہے، اسی لیے تو کیس کیا ہے۔ میری بات سنو یوسف، اس نے رک کر تحمل سے یوسف کو دیکھا۔ جا کر سمجھاؤ اس لڑکے کو، باخدا میں سمجھانے پر آیا تو وہ پچھتائے گا۔ مجھے کوئی بدنامی نہیں چاہیے اگلے ایک لمبے عرصے تک۔ مجھے اگلا الیکشن لڑنا ہے اور یہ عدالتی معاملات ایک عرصہ لے جاتے ہیں۔ اگر کسی مخالف کو پتہ چلا تو خواہ مخواہ بات بگڑ جائے گی۔ جا کر چند پیسوں کی آفر دو اس لڑکے کو یا ڈراؤ دھمکاؤ، جو بھی کرو، لیکن یہ مسئلہ حل کرو۔ یوسف نے سر ہلا دیا۔ بدر نے کہہ دیا تھا تو اب وہ یہ مسئلہ دیکھ لے گا، بات ختم۔ بدر اب اس سے دور ہٹتا گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔
اسے شہر جانا تھا، یہاں کے تو بکھیڑے ہی ختم نہیں ہوتے تھے، مجال ہے جو اسے سکون مل جائے۔ سفید رنگ کے ڈبے میں سے روئی نکال کر دیتی نین تارا کے ہاتھ لمحے بھر کو کانپ گئے۔ خولا نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے جھٹ وہ روئی پکڑی اور گول مول کرتے جھک کر رجب کے گال پر رکھی۔ وہ رہا۔ اس بار خولا کے ہاتھ کانپ گئے، نظر اس کی گردن پر پڑے نشانوں پر گئی، اسے رونا آیا۔ کس نے مارا ہے؟ چارپائی پر اس کے ساتھ بیٹھے چچا نے فکر مندی سے پوچھا تو رجب نے ایک ہاتھ گال پر رکھ کر انہیں دیکھا۔ یوں ہی لڑائی ہو گئی تھی۔ وہ نظر چرا گیا۔ خولا نے ایک بار پھر روئی اس کے گال پر رکھنا چاہی جب رجب نے رک کر اس کا ہاتھ تھاما۔ پرسکون رہو خولا، گہری سانس لو، ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں تمہارے؟ وہ نرمی سے بولا تو خولا نے رک کر سانس لی، آنسو پیچھے دھکیلے، ہاتھوں کو بھینچ کر کھولا، پھر ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ رجب اسے دیکھ کر رہ گیا، اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ اتنا شدید کس نے مارا ہے؟ گال دیکھو، زخمی ہوا پڑا ہے، گردن پر نشان ہے، کس نے اتنی زور سے مارا ہے؟ اب کی بار دادی نے پوچھا تو رجب جھنجھلا کر کچھ کہنے ہی لگا تھا جب پیچھے سے ہانپتے کانپتے ہوئے شیر دل کی آواز آئی، کااب بھیا نے مارا ہے۔ پل بھر کو وہاں سناٹا چھا گیا۔ خولا کا دوائی لگاتا ہاتھ تھما، رجب کی نظر اس پر گئی۔ کااب نے؟ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ ہاں خولے، آدھے گاؤں کے سامنے چوک پر لڑے ہیں رجب بھائی اور کااب بھائی، میں خود وہاں تھا۔ کااب بھیا نے گردن سے بھی پکڑا تھا اور سر ٹیبل پر بھی مارا تھا رجب بھائی کا، دھمکی بھی دی کہ جان سے مار دوں گا۔ 13 سالہ شیر دل کو جتنا یاد تھا اس نے بتا دیا۔ رجب پر جمی خولا کی نگاہوں میں آگ سی ابھری۔ کھڑے ہوتے ہی اس نے پٹک کر دوائی رکھی۔ ہمت کیسے ہوئی اس کی؟ وہ جیسے طیش میں آتی سیدھی ہوئی تھی۔ رجب کو لگا وہ ابھی جا کر کااب کا قتل کر دے گی۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا اور خولا کا بازو کھینچا۔ خولا رکو، اس نے ہاتھ کیسے لگایا آپ کو؟ منہ توڑ دوں گی میں اس کا۔ وہ غصے میں نہیں تھی، شدید غصے میں تھی۔ ہمت کیسے ہوئی کااب کی اس کے بھائی کو مارنے کی؟ رجب نے اب کے خولا کے دونوں بازو پکڑے۔ تم وہاں نہیں جاؤ گی خولا۔ کیوں؟ میں آج کے بعد تم خالہ کے گھر گئی یا کااب سے کوئی بات کی تو مجھ سے تعلق ختم خولا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سختی سے بولا تو خولا تھم گئی، آنکھوں میں صدمہ ابھرا۔ بھائی، تم آج کے بعد کااب سے نہ بات کرو گی نہ کچھ کہو گی، مجھے سن رہی ہو؟ اس انسان سے ہر تعلق ختم، یوں سمجھو وہ ہمارے لیے مر گیا۔ بھائی، ایسا بھی کیا ہوا ہے؟ وہ متعجب تھی، طیش حیرانگی میں تبدیل ہوا، غصہ تعجب میں۔ تم نے مجھے سنا خولا، کااب سے ہر تعلق ختم۔ وہ سختی اور طیش جو رجب کی آنکھوں میں تھا، اسے دیکھتے خولا کا سر مکانکی انداز میں اس بات میں ہلا۔ رجب اس کے ہلتے سر کو دیکھتا پیچھے ہوا اور پیچھے پڑی دوائی اٹھائی۔ میں سونے جا رہا ہوں، برائے مہربانی کوئی مجھے تنگ نہ کرے، بنا کسی سختی کے بے تاثر لہجے میں کہتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے کھڑی خولا کا دماغ اب سن سی کیفیت میں تھا اور نین تارا رخ موڑے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کااب عباس نے نہ ہی گھر جا کر دوائی لگائی نہ ہی کسی سے کوئی بات کی۔ صفیہ کے سوالوں کو نظر انداز کرتے وہ کمرے میں گیا اور دروازہ بند کرتے وہ سفید لفافہ بیڈ پر پھینکا۔ پورے گھر میں واحد اس کے کمرے میں بیڈ تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے اپنے چہرے کو دیکھا، وہاں خراش تھی، گریباں چاک تھا، آنکھیں سرخ اور وحشت زدہ۔ رک کر اس نے کئی گہری سانس لی، خود کو صبر کا درس دیا، تحمل کا مظاہرہ کرنے کا درس۔ غصہ ابل ابل کر آ رہا تھا، سر دونوں ہاتھوں میں گرائے وہ بیڈ پر بیٹھا۔ میرے ہی گھر پر نظر رکھی تھی تم نے؟ غیرت ہے تمہارے اندر؟ قیامت کے دن سامنا ہو تو مت پہچاننا۔ آوازیں پلٹ پلٹ کر آنے لگیں۔ سر سے ہاتھ ہٹاتے کااب نے پیچھے پڑا لفافہ کھولا، انگلش میں لکھا گیا خط۔ وہ جیسے جیسے پڑھتا گیا آنکھوں میں سرخی بڑھتی گئی، ماتھے کی رگیں ابھرتی چلی گئی۔ ہاتھ پیچھے پھینک کر وہ کتنی ہی دیر بے یقین بیٹھا رہ گیا۔ اگر یہ خط پڑھ کر رجب اسے لکھنے والے کو قتل کر دیتا تو جائز تھا،
پھر یکدم اسے یاد آیا کہ رجب اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس نے یہ خط لکھا تھا تو آنکھوں میں زخمی پن اترا۔ وہ مجھے ایسا سمجھتا ہے، ایسا؟ ہولا کا نام اس نے کبھی اپنی ماں کے سامنے تک نہیں لیا تھا۔ وہ اس کے دل کا حال جانتی تھی، بنا اس کے کہے بھی جانتی تھی، لیکن کعب عباس مر کر بھی اس عورت کے بارے میں اپنے جذبات کسی تیسرے انسان سے نہ کہتا، اور رجب کو لگتا تھا اس نے یہ خط لکھا تھا۔ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگلا پورا دن وہ کمرے میں پڑا رہا، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ صفیہ کئی بار اسے بلانے آئی لیکن کعب باہر نہیں آیا۔ جانے رات کا وہ کون سا پہر تھا جب سوتی جاگتی کیفیت میں اس کے ذہن میں کوئی نام ابھرا، کوئی چوتھا نام۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔